یسایہ 25واں باب۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیلدار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی، یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا، جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو۔ تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تل چھٹ پر سے، نتھری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پرمغز ہوں، اور مے سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے، اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ آمین۔ یسایہ 26واں باب۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے، جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو، جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا، وہ پاؤں تلے روندا جائے گا۔ ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی راہبری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے گی، پر وہ صداقت نہ دیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا، اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا، اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہ زاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے، ہم حاملہ ہوئے،
ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو، جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگوں، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو، اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے، کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔ آمین۔ یسایہ 27واں باب۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو، اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا، اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا، اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا، روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا، اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے، یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی، تو نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، جسیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہوں گے، کیونکہ فصیلدار شہر ویران ہے، اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا، اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا، اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے، اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے، آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔